جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی، بس نرم خو اور نرم گفتار بن جا تاکہ تیرے دوست زیادہ ہوں۔ اگر تو اپنے دوستوں کے ساتھ خوش رہے گا تو یہ دنیا تجھے ایک چمن معلوم ہوگی۔ پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز نہیں ہوتا، خاک بن جا کے تجھ سے رنگا رنگ پھول کھلیں۔ جہاں بھی پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، اس طرح جہاں آنسو ہوتے ہیں وہیں رحمت ہوتی ہے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں: بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ کردار صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا، مرد حضرات بھی جب کردار سے گر جائیں گے تو بد کردار ہی کہلائیں گے۔ احسان سب جگہ بہتر ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو ہمسایوں کے ساتھ بہترین ہے۔ جس کو خدا دوست رکھتا ہے اس پر تکالیف نازل ہوتی ہیں، اور یہ خوش نصیبی کی نشانی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے اپنے عیب پر نظر نہ ڈالی، اور جب کسی نے اس کے عیب کی نشاندہی کی تو اس نے اپنی خامی کو بلا حاجت تسلیم کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر مجھے پہلے ہی اس امر کا اندازہ ہوتا جو بعد میں ہوا تو میں سب سے پہلے سرمایہ داروں کی زیادہ دولت چھین کر نادار مہاجروں میں تقسیم کر دیتا۔ اگر افلاس انسان شکل میں ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کے قتل کا فتویٰ صادر کرتا۔ انسانی سوسائٹی کا سب سے بڑا عجوبہ یہ ہے کہ غریبوں نے اتنے طویل عرصہ سے دنیا کے بے انصافی اور عدم مساوات کو خاموشی سے برداشت کر رکھا ہے۔ مفلس آدمی اگر مجلس میں بات کرے تو گستاخ، چپ رہے تو بے وقوف، سچ کہے تو مفسد، اگر عاجزی کرے تو خوشامدی کہلاتا ہے۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی ہے۔ احمق ہمیشہ محتاج رہتا ہے، عقل مند ہمیشہ غنی رہتا ہے، اور لالچی ہمیشہ ذلت میں گرفتار رہتا ہے۔ میں اس امت میں ایسے شخص سے اندیشہ کرتا ہوں جو بات تو دنائی کی کرے لیکن عمل اس کے ظالمانہ ہوں۔ ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ بھول جاؤ کہ تم کون ہو، بس یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب کون ہے۔ انسان اپنی دنیا بھول کر ہی اپنے رب سے مل سکتا ہے۔ اللہ کے سامنے جو جھکتا ہے وہی اسے پاتا ہے۔ جس نے اس کے سامنے جھکنا سمجھ لیا، سمجھو اللہ نے اسے سمجھ لیا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ یہ دنیا بہت گہرا سمندر ہے، اس میں بہت لوگ غرق ہو گئے ہیں، اس سے گزرنے کے لیے خوف خدا کی کشتی بنا جس میں بھرواؤ ایمان خدا بندی کا ہو۔ دنیا ٹھیکری ہے اور آخرت خالص سونا ہے، مگر ہم نے پھر بھی دنیا کو پسند کر لیا، اور جس قدر آخرت کا غم کھاتے ہو اس قدر دنیا کا غم مٹ جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کا قول ہے کہ تم جس قدر دنیا کے لیے غمگین ہوتے ہو اس قدر آخرت کا غم کم ہو جاتا ہے۔ عورت، نماز اور خوشبو مجھے پسند ہیں، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرے۔ تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ جو شخص یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے گا
اللہ پاک اس کے لیے جنت واجب کر دے گا، بشرطے کہ وہ کسی ایسے گناہ کا مرتکب نہ ہو جو معافی کے قابل نہ ہو۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، اگر اس میں کوئی بری بات دکھائی دے تو اسے دور کر دینی چاہیے۔ نیک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے کی دکان کا کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو خوشبو تو ضرور آئے گی، اور برا دوست ایسے ہے جیسے بھٹی کی آگ نہ بھی جلے تب بھی دھوئیں سے کپڑے ضرور خراب ہوں گے۔ 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک دھوکہ دینے والا، دوسرا بخیل اور تیسرا احسان جتلانے والا۔ جس گھر میں غربت، فقیری اور تنگ دستی ہو اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کی آنے والی نسلوں تک دولت کا سلسلہ منتقل ہو تو گھر میں ایک خاتون کا نام فاطمہ رکھ دیں اور کسی ایک بیٹے کا نام محمد رکھ دیں۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ اللہ کے نزدیک سب گھروں میں محبوب تر گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی۔ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو تکلیف سے نجات دے تو اس سے چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا سارا قرض معاف کر دے۔ عورت پوشیدہ رکھی جانے والی مخلوق ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف بھاگتا ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اگر تم اللہ پاک کو پہچان لیتے جیسا کہ اسے پہچاننے کا حق ہے تو سمندروں پر پاؤں پاؤں چلتے اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ جو شخص نرمی کی صفت سے محروم کر دیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا۔ جب کسی فاسق کے سامنے اسی کی تعریف کر دی جاتی ہے تو اسے عرش عظیم کانپ اٹھتا ہے۔ جس نے کسی کے عیب کو دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی، اس نے گویا ایک درگور انسان کو زندہ کر دیا۔ جہاں شعبہ کی گنجائش ہو وہاں قبل اس کے کہ کوئی منہ کھولے خود اپنی بربیت کا اظہار کر دینا چاہیے۔ مجھے غریبوں میں تلاش کرو کیونکہ غریبوں کے ذریعے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ بہتر ہے وہ شخص جو دیر سے خفا ہو اور جلدی راضی ہو جائے، اور بدتر ہے وہ جو جلدی غصے میں آ جائے اور دیر سے راضی ہو۔ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے۔ اب تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل نیک ہوں، اور بدترین وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہوں۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔